اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی انحراف قبلہ کو لے کے، اور ہماری کل بات تمام ہوئی تھی کہ وَيُعِيدُ مَا كَانَ إِلَيْهِمَا یعنی إِلَى الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ، کہ وہ نماز کا اعادہ کرے گا اگر ہوگا دائیں یا بائیں، فی وقت محضن یعنی خالصاً، فی وقت ہی یعنی وقت کے اندر اگر آپ کو علم ہو جاتا ہے، انکشاف ہو جاتا ہے کہ وہ غلط تھا، ٹھیک ہے، قبلے سے منحرف تھے آپ، تو داخل وقت میں قضا کریں گے، خارج وقت میں قضا نہیں کریں گے۔ آج ہماری بات ہوگی والمستدبر اور مستدبر کس کو کہتے ہیں؟ مستدبر وَهُوَ الَّذِي صَلَّى إِلَى مَا يُقَابِلُ سَمْتَ الْقِبْلَةِ، کہہ رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي صَلَّى، وہ جس نے نماز پڑھی ہو، إِلَى مَا يُقَابِلُ سَمْتَ الْقِبْلَةِ، اس طرف جو مقابل میں ہو جہت قبلہ کے، مثلا جہت قبلہ ہمارے ہاں غرب میں ہے تو اس نے نماز پڑھی شرق میں۔ وَهُوَ الَّذِي صَلَّى، وہ جو نماز پڑھے، إِلَى مَا يُقَابِلُ، وہ جو اس طرف جو مقابل ہو، سمت القبلۃ، ٹھیک ہے، قبلے کی سمت سے، الَّذِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَيْهِ، وہ قبلے کی سمت کہ جس طرف نماز جائز ہے، یعنی جس طرف آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے مقابل میں جو جہت ہے، اگر آپ اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں اختیاراً، اختیاری صورت میں، کہہ رہے ہیں یعیدو، تو کیا کرے گا؟ وہ اعادہ کرے گا، ولو خرج الوقت، چاہے وقت نکل ہی کیوں نہ جائے۔ اگر انکشاف خطا ہوتا ہے کہ حسن مہدی نے جو ظہر کی نماز پڑھی تھی وہ بجائے مغرب کے مشرق میں تھی، تو اگر انہیں مغرب کے بعد بھی کسی نے بتایا تو یہ کیا کریں گے؟ اس کی قضا کریں گے، اعادہ کریں گے، اس نماز کو دوبارہ پڑھیں گے۔ علی المشہور، ہاں مولانا، ٹھیک ہے، یہ قول مشہور کی بنا پر، یہاں نوٹ کر لیں، مشہور جب انہوں نے کہا ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں کہ یہاں کے اور بھی اقوال ہیں، اس میں مشہور ترین قول کون ہے کہ وہ نماز کا اعادہ کریں گے۔ لکھیے، یہ اشارہ ہے، علی المشہور کے اوپر لکھیے، یہ اشارہ ہے کہ اس مسئلے میں دو قول ہیں۔ ورنہ سیدھا سیدھی بات ہوتی، اس مسئلے میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، وجوب الاعادہ، وجوب الاعادہ، جیسا کہ مصنف اور مشہور نے اختیار کیا ہے، یا جسے لکھ لیں، جسے مصنف نے اور مشہور نے اختیار کیا ہے۔ نمبر دو، عدم وجوبہا، اور اسے بعض فقہا نے اختیار کیا ہے، کچھ فقہا نے کہا ہے کہ واجب نہیں ہے۔ دروازہ بند کر دو تو آواز نہ آئے۔
ہو گیا. اب آ جائیے، کہہ رہے ہیں جمعا بین الاخبار الدال، ٹھیک ہے، ان خبروں کو جمع کرتے ہوئے جو دلالت کر رہی ہیں، اکثرها یعنی اکثر تلک الروایہ، علی اطلاق العیادت فی الوقت، یعنی زیادہ تر روایتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ وقت کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ عیادہ کرنا ہے. وبعضها یعنی بعض الاخبار، بعضها یعنی بعض الاخبار، علی تخصیصه یعنی تخصیص الوقت، بالمتیامن، کیا پڑھیں گے اس کو؟ بالمتیامن، بالمتیامن، زیر زبر لگانا ہے تو لگا لیں، ٹھیک ہے. والمتیاسر، وعیادت المستدبر مطلقاً، مطلقاً کے بعد لکھ لیں داخل وقت اور خارج وقت، اور اس کے بعد ہم روایت لکھواتے ہیں. اب روایت یہاں پہ لکھ لیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمع بین الاخبار الدال الدال اکثرها علی اطلاق العیادت فی الوقت، ٹھیک ہے، کہ زیادہ تر روایتیں کیا کر رہی ہیں کہ وقت کے اندر بھی کس بات کا کہہ رہی ہیں؟ عیادے کی بات کہہ رہی ہیں، اور خارج وقت عیادے کی بات نہیں کہہ رہی ہیں. اور کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے وقت کو کیا کر دیا ہے؟ مخصوص کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کس سے؟ یمین و شمال سے. اور مستدبر کے لیے مطلقاً کیا کہہ دیا انہوں نے؟ اعادہ، خارج وقت بھی، ٹھیک ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ فرحان، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جمع بین الاخبار الدال، ان تمام خبروں کو جمع کرتے ہوئے جو دلالت کرتی ہیں، اکثرها یعنی اکثر الروایات علی اطلاق العیادت فی الوقت، کہ زیادہ تر روایتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ وقت کے اندر کیا کرنا ہے؟ اعادہ کرنا ہے، اور خارج وقت اعادہ نہیں کرنا ہے. اب یہاں اب جب اطلاق العیادہ جب کہہ رہے ہیں نا، اطلاق العیادہ کرنا ہے وقت کے اندر، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں وہ فرق نہیں کیا ہے کہ مستدبر قبلہ ہو کے یمین و شمال ہو، سب کے لیے کیا ہو گیا؟ وقت کے اندر اعادہ، خارج وقت اعادہ نہیں. وبعضها على تخصیص الوقت، بعض روایتیں داخل وقت اعادے کے لیے مخصوص ہیں. کب؟ جب وہ کیا ہو؟ یمین اور یسار ہو، ٹھیک ہے. وعیادت المستدبر مطلقاً، اور جو مستدبر قبلہ ہو اس کو کیا کرنا ہے؟ مطلقاً اعادہ کرنا ہے، چاہے وہ خارج وقت ہو یا داخل وقت ہو. یعنی دو باتیں آ گئی یہاں پہ، یہ تفصیل ہے. اب یہاں روایت لکھی ہے، وہ جو روایت ہے ہمارے پاس اس روایت کو نقل کر لیں. ان ابی عبداللہ علیہ السلام، اکثرها جمع بین الاخبار الدال اکثرها، یہاں پہ لکھیے. لکھا ان ابی عبداللہ علیہ السلام،
قال اذا صلیت وانت على غیر القبلۃ انت صلیت، کیا لکھا ہے؟ اذا صلیت وانت على غیر القبلۃ واستبان لك انك صلیت وانت على غیر القبلۃ انك صليت وانت على غیر القبلۃ وانت فی وقت فاعد وَإِن فَاتَكَ الْوَقْتُ فاتح فوتو تو جانتے ہیں نا؟ وَإِن فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ وَإِن فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ. پھر سے میں اس روایت کو پڑھ دے رہا ہوں، دیکھ لیجئے گا، ملا لیجئے اگر آپ نے لکھ لیا ہے. ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال اذا صلیت وانت على غیر القبلۃ واستبان لك انك صلیت وانت على غیر القبلۃ وانت فی وقت فاعد وَإِن فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ. واضح؟ اب اس روایت سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں؟ اب یہاں یہ سمجھ میں آیا کہ آپ یمین ہو، یسار ہو یا استدبار قبلہ ہو. صاف صاف انہوں نے کیا کہا؟ غیر قبلہ. غیر قبلہ یمین و یسار بھی ہے اور استدبار بھی ہے. کہا وقت کے اندر اعادہ کرنا ہے، خارج وقت اعادہ نہیں کرنا ہے. آگے سمجھ میں؟ تو اب یہاں پھر سے عبارت کو دیکھیے تاکہ مطلب مزید واضح ہو جائے. کہہ رہے ہیں جمعا بین الاخبار الدال اکثرها على اطلاق العیادت فی الوقت. زیادہ تر روایتیں ایسی ہیں کہ جو داخل وقت میں عیادہ کو مطلق جانتی ہیں. دلالت ان کی کیا ہے؟ کہ وقت کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعادہ کرنا ہے. یمین و یسار و استدبار سے مراد نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اطلاق سے مراد سمجھ میں آیا؟ وبعضها، لیکن کچھ روایتیں وہاں پر ایسی ہیں علی تخصیص ہی کہ وقت کو انہوں نے مخصوص کیا ہے. کس سے؟ بالمتیامن والمتیاسر، یمین و یسار والے سے، کہ داخل وقت کس کو اعادہ کرنا ہوگا؟ جس نے یمین اور یسار پڑھی. وعیادت المستدبری مطلقان،
لیکن جو مستدبر قبلہ ہے اس کو اعادہ کرنا ہے مطلقاً. مطلقاً سے مراد یعنی خارج وقت اور داخل وقت دونوں. مطلب واضح ہوا اصل میں دی؟ سمجھ میں آیا بیٹا؟ چلیے اب آگے دیکھ لیجئے. وَالْأَقْوَى عِيَادَةُ فِي الْوَقْتِ مُطْلَقًا. ہاں مولانا. وَالْأَقْوَى عِيَادَةُ فِي الْوَقْتِ. ٹھیک ہے. وَالْأَقْوَى عِيَادَةُ فِي الْوَقْتِ. اور قول قوی یہ ہے کہ نماز کا اعادہ کرنا ہے فی الوقت. ٹھیک ہے. مطلقاً. مطلقاً سے مراد کون ہے؟ مطلقاً سے مراد یہاں پر نوٹ کر لیں، چاہے متیامن ہو، لکھ لیں متیامن ہو، متیاسر ہو یا مستدبر ہو. سمجھ میں آئی بات؟ تینوں آ جائیں گے یہاں. متیامن، متیاسر اور مستدبر. فہمت مولانا؟ لضعف مستند التفصیل. اس لیے کہ جو روایت ٹھیک ہے تفصیل کو ذکر کر رہی ہے اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. تفصیل سمجھ میں آیا بیٹا کیسے؟ الموجب لتقعید الصحیح المتناول باطلاقه یعنی باطلاق الروایہ. موضوع النزاع. یہ نزاع کا موضوع ہے. یہاں پہ لکھیں موضع نزاع. کیا کہ کتنے یہاں پہ اقوال ہیں وہ لکھ لیں. الاقوال فی المسئلہ لکھیے. الاقوال فی المسئلہ. اس مسئلے میں جو اقوال ہیں وہ لکھیں. کہ اگر غلطی کا انکشاف ہو جائے کہ اس نے دبر قبلہ میں نماز پڑھی ہے تو اسے بنا کسی اختلاف کے نماز کا اعادہ کرنا ہے. نماز کا اعادہ کرنا ہے خارج وقت اور داخل وقت دونوں میں. خارج وقت اور داخل وقت دونوں میں. نمبر 2 لکھیں. کہ اگر انکشاف ہو کہ قبلے سے انحراف 90 ڈگری تھا
اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کو نماز کا اعادہ کرنا ہے. تیسرا مسئلہ، اگر قبلے کے انحراف کا انکشاف ہو خارج وقت میں 90 ڈگری کا خارج وقت میں 90 ڈگری کا تو اس میں بھی نماز کے اعادہ کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. چوتھا کہ اگر وقت کے اندر قبلے سے انحراف کا انکشاف ہو وقت کے اندر قبلے سے انحراف کا انکشاف ہو نائنٹی ڈگری سے کم کا تو اسی قسم میں شارح اور مشہور کے درمیان اختلاف ہے. مشہور کے درمیان اختلاف ہے. تو شارح کے نزدیک نماز کا اعادہ واجب ہے. کیا لکھا؟ کیا؟ شارح کے نزدیک نماز کا اعادہ واجب ہے ان روایات کی بنیاد پر کہ جس نے قبلے کی جانب نماز نہیں پڑھی اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے. اس پر اعادہ واجب ہے.
کہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ جیسے ابھی تک ہم نے جو مصنف کس کے ساتھ ہیں؟ مشہور کے ساتھ ہیں کہ جب تک آپ یمین و یسار نہیں ہو رہے ہیں تب تک اعادہ واجب نہیں ہے. تو یمین و یسار کیا ہے؟ 90 ڈگری ہے. ٹھیک ہے، یعنی 90 ڈگری پہ جا کے آپ کو اعادہ کرنا ہے. لیکن شارح کیا کہہ رہے ہیں کہ اقل من 90 ڈگری بھی رہے گا، اگر قبلے سے منحرف ہو رہے ہیں تو آپ کو نماز کے اعادہ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ روایت کیا ہے؟ مطلق ہے، صاف صاف روایت. ابھی جو ہم نے پڑھی ہے کیا پڑھا تھا؟ انا ابدل قاضی اذا صلیت وانت علی غیر القبلہ، قبلے کے علاوہ ہے. اچھا، جب قبلے سے منحرف ہوئے، چاہے تھوڑا منحرف ہوں یا زیادہ منحرف ہوں، قبلے کے علاوہ کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ قبلے کے علاوہ کہلائے گا. کا نماز کا اعادہ کیا ہے؟ واجب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ موضع نزاع جو ہے. اب دیکھیے پھر سے کہلے والا اقوا الاعادۃ فی الوقت مطلقاً، کہ اقوا یہ ہے کہ مطلقاً وقت اس کو اعادہ کرنا ہے. یہ رائے کس کی ہے؟ شارح کی ہے نا. یعنی مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ چاہے یمین ہو، چاہے یسار ہو، چاہے استدبار ہو، آپ کو اعادہ کرنا ہے. لضعف مستند التفصیل، اس لیے کہ جو تفصیل ذکر کر رہی ہے روایت وہ الموجب لتقید الصحیح، جو سبب بن رہی ہے کس کا؟ صحیح روایت کو مقید کرنے کا. ٹھیک ہے، المتناولی باطلاقہ موضع النزاع، اگر اس روایت کو ہم مطلق کرتے ہیں تو وہاں سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک نزاع پیدا ہوتا ہے. وعلی المشہور، یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے، وعلی المشہور کل ما خرج عن دبر القبلة الى ان يصل الى اليمين واليسار يلحق بهما. ٹھیک ہے، بہما یعنی بالیمین والیسار، بہما یعنی بالیمین والیسار. کہنا وعلی المشہور، قول مشہور کی بنا کل ما خرج عن دبر القبلہ، کہہ رہے ہیں اگر قبلے کے دبر میں اگر آپ نہیں ہیں، اس سے جو خارج ہو رہے ہیں تو وہ کس سے ملحق کر دیا جائے گا؟ یمین و یسار سے. الی ان یصل الی الیمین والیسار یلحق بہما. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ تھوڑے سے بھی منحرف ہو رہے ہیں تو کس سے ملحق کر دیا جائے گا آپ کو؟ یمین و یسار سے. وما خرج عنہما، اور جو اس سے خارج ہو، ٹھیک ہے، نحو القبلتی، قبلے کی جانب، یلحق بہا. ٹھیک ہے، یلحق بہا یعنی بالقبلہ، اسے قبلے سے منحرف کیا جائے گا. مثلا کیسے؟ سمجھ میں آئی بات بیٹا؟ یہاں دیکھیے، اس کو تصویر بورڈ کا سہارا لیتے ہیں تاکہ مطلب آپ کو مزید واضح ہو جائے. دیکھیے، یہ سمت قبلہ ہے، یہ یمین ہے، یہ یسار. یہ کیا ہے؟ دبرے. اگر آپ نے نماز ادھر پڑھی تو دبرے قبلہ کہلائے گا. ادھر ہیں یا ادھر ہیں، اس کو کس سے ملحق کر دیں گے؟ یمین و یسار سے ملحق کریں گے. اور اگر ادھر اور ادھر ہیں، اس کو کس سے ملحق کر دیں گے؟ قبلے سے ملحق کر دیں گے. واضح؟ یعنی جو دون دبر القبلہ ہے، دون دبر القبلہ یعنی دبر قبلہ سے تھوڑا کم، اس کو ملحق کریں گے یمین و یسار سے. اور جو اس سے کم ہے یمین و یسار سے، اس کو ملحق کر دیں گے کس سے؟ قبلے سے. پھر آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں تاکہ مزید مطلب واضح رہے، کہیں کوئی ڈاؤٹ باقی نہ رہے. کہہ رہے ہیں وعلی المشہور کل ما خرج، جو بھی باہر نکل جائے،
अन दुबरे क़िबलते, दुबरे क़िबला से, यानी दुबरे क़िबला ना हो उससे कम रहे, इला यसिला इलल यमीनी वल यसार, यहाँ तक कि वो पहुंचे कहाँ, यमीनो यसार तक, युल्हक़ु बिहिमा, तो उसे मुल्हक़ कर देंगे यमीनो यसार से, वमा खरज अनहुमा, और जो यमीनो यसार से खारिज हो जाए, यानी न यमीन हो ना यसार हो, नहवल क़िबला, किसकी तरफ, क़िबले की तरफ, तो क़िबले की तरफ क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा, युल्हक़ु बिहा, उसे किधर मुल्हक़ कर देंगे, क़िबले की तरफ मुल्हक़ कर देंगे। अच्छा ये बताइए, तो अब जब रिवायत को देखेंगे, जब यमीनो यसार तक नहीं पहुंच रहे हैं, नहवल क़िबला आपका इन्हिराफ है, तो वो किससे मुल्हक़ हो जाएगा, क़िबले से, तो क्या आपकी नमाज गैर क़िबला में होगी कि क़िबले में होगी, क़िबले में होगी, और आपकी नमाज क्या होगी, सही होगी। वाज़ह मौलाना, मा फ़हिम बात? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल से इंशाअल्लाह अश-शर्तुस सालिस सत्रुल औरा।